اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام سننے والے دیکھنے والے مولا کی حفظ و امان میں ہوں گے اور پروردگار عالم اس پر آشوب دور میں آپ کو اور آپ کے خانوادے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ماہ ایام ماہ رمضان بہت تیزی سے اپنی منزل کی طرف گامزن ہیں، اور آپ سے درخواست یہ کروں گی کہ لاک ڈاؤن میں گورنمنٹ نے نرمی کر دی ہے، لیکن آپ سے درخواست یہ ہے کہ بازاروں میں اور مارکیٹس میں اور مالز میں جانے سے تھوڑا سا پرہیز کر لیجئے، اور اگر ایک عید پر ہم نیا لباس نہیں پہنے اور نئے کپڑے نہیں پہنے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ یہ میسج میں ضرور دینا چاہ رہی تھی، کیونکہ روزانہ جب میں نیوز دیکھ رہی ہوں تو مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے وہ نیوز دیکھ کر کہ، اور بات بہت خوبصورت کسی نے لکھی ہے کہ لگ رہا ہے کہ یہ جو 2 مہینے سے عوام گھر بیٹھی ہے، بازاروں میں رش دیکھ کے لگ رہا ہے کہ وہ 2 مہینے سے گھر بیٹھ کے نوٹ چھاپ رہی ہے۔ مطلب ظاہری سی بات ہے کہ جب کاروبار نہیں ہے، سیلریز نہیں ہیں، بزنس بند ہیں، تو شاپنگ کے لیے اتنا سارا جو وہ ہے کریز کہاں سے آ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جو پہلے راشن کے لیے اور لوگ پریشان تھے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن مارکیٹس میں رش دیکھ کر بالکل ایسا احساس نہیں ہو رہا کہ جیسے یہ وہی عوام ہے، یہ وہی قوم ہے کہ جو گزشتہ 2 مہینوں سے پریشان تھی۔ تو بہرحال اپنے لباس کو جو آپ کے رکھے ہوئے ہیں ڈرائی کلین کروا لیجئے، دھو لیجئے، دھو کر اس کو عید کے لیے تیار کر لیجئے، اور اس دفعہ جو عید کے لباس کے پیسے ہیں اس کو تصدق کر دیجئے، امام کے ظہور کے لیے اس کو ہدیہ کر دیجئے، اور وہ نیت کر لیجئے کہ یہ لباس کی جو رقم ہے یہ میں ہدیہ کر رہی ہوں اس وقت کے لیے کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو اپنی جو ظہور کی مہم ہے، کار ظہور ہیں، اس میں میرا یہ حصہ ڈالیں گے، اور اس پوشاک کے صدقے امام زمانہ کی فوج میں آپ کو سپاہی کی وردی عطا ہو تو مسئلہ نہیں ہے۔ یہ چھوٹی سی ایک سیکریفائز ہے، اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالیں۔ تو یہ جو رمضان آخری ایام چل رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، نیکسٹ ایئر دوبارہ رمضان آئے گا، دوبارہ عید آئے گی، تو آپ زور و شوق کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ عید کو منائیے گا، اور رب العزت جو ہے وہ ان ایام کے صدقے آپ کی تمام عبادات اگر قبول کر لیتا ہے تو بقول مولا علی کے کہ اگر کسی دن انسان اللہ کی معصیت نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، تو وہ دن اس کا روز عید ہے۔ تو اس دفعہ عید کو صحیح معنوں میں عید منائیے، کیونکہ عید کا مطلب صرف لباس بدلنا نہیں ہے، عید کا مطلب اللہ کی اطاعت میں دن گزارنا ہے، اللہ کی اطاعت کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے، اور جو شب عید ہے اس کے اعمال ہیں چاند رات کے اعمال۔ چاند رات اور اعمال ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ چاند رات کو بھی اعمال ہوتے ہوں گے، ہمارے تو اپنے ہی اعمال سیٹ ہوتے ہیں چاند رات کے، کہ پھرنا ہے، چاند رات کو ہم نے باہر کھانا کھانا ہے، چاند رات کو ہم نے باہر جانا ہے، میچنگ کی کچھ چیزیں آپ نے رکھی ہوتی ہیں کہ جو چاند رات میں خریدنی ہے۔ تو لیکن میری آج آپ سے درخواست ہے کہ یہ گزشتہ 1 مہینہ جو آپ اللہ کی بارگاہ میں مسلسل کلاس میں آپ آتے رہے ہیں، اس کلاس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس 1 مہینے کی مشقت محنت کو ذہن میں رکھتے ہوئے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مفاتیح الجنان ضرور کھولیے گا، اس میں شب جو عید ہے، چاند رات ہے، اس کے اعمال ہیں، روز عید کے اعمال ہیں، اور خاص طور پر عید کے اعمالوں میں دعائے ندبہ ہے، امام زمانہ کو یاد کرنے کی دعا ہے۔ تو آپ اس دفعہ کی عید کو باقی عیدوں سے مختلف بنائیے۔ جب آپ کا رمضان باقی رمضانوں سے مختلف خدا نے کیا ہے تو آپ اپنی عید کو باقی عیدوں سے مختلف کیجئے، اور اگر آپ غور کریں تو یہ 1 مہینے کی ٹریننگ ہے، یہ پورا رمضان جو آپ کا ہے یہ ٹریننگ ہے۔ اللہ آپ کو ایک ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے احساس کی، سیکریفائس کی، ایثار کی اور قربانی کی۔ تو یہ جو سیکریفائس کی ٹریننگ ہے اس کو روز عید بھی اپنے اوپر رکھیے، اور فطرہ جو ہے اس کا بھی آپ کو پتہ ہے اہتمام کیجئے، اور آپ یہ فطرہ جو مستحقین ہیں ان تک پہلے پہنچا دیجئے، اور تاکہ وہ مستحقین اس فطرے سے اپنے گھر کی ضروریات کو جو ہے وہ پورا کر سکیں، اور جو ہمارے روزے ہیں، نمازیں ہیں، پروردگار عالم اس کو قبول و منظور فرمائے۔ ایک شخص نے چوتھے امام سے پوچھا
تھا کہ مولا یہ 30 دن کے روزے 29 دن کے روزے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں؟ تو تب مولا نے فرمایا تھا، مولا نے ارشاد کیا تھا، مولا نے کہا تھا تمہارا عید کا دن تمہیں بتا دیتا ہے کہ تمہاری عبادات قبول ہیں یا نہیں۔ کہا عید کا دن، عید کا تو دن خوشی کا ہوتا ہے۔ کہا عید کا دن اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، عید کا دن اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اور کہا یہ روزہ عید تمہیں بتاتا ہے کہ تمہاری گزشتہ مہینے کی عبادتیں قبول ہوئی ہیں یا اوپر سے لنگ گئیں، اوپر سے گزر گئیں۔ تو جیسے کہ مولا متقیان کا بھی جملہ ہے اور آپ کے چوتھے امام کا بھی جملہ ہے کہ کچھ لوگوں کو روزہ رکھ کر سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ روزہ رکھ کر جب احساس کرتے ہیں تو اللہ ان کے روزے کو، ان کے بھوک و پیاس کو جنت کے طعام میں بدل دیتا ہے۔ ظاہری طور پر تو وہ دسترخوان ظاہری پر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اللہ ان کا افطار دسترخوان معنوی پہ کرواتا ہے۔ رمضان بیسکلی الہی دسترخوان ہے، تو کہا کہ جو الہی دسترخوان ہے اس میں دونوں طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں، ایک دنیاوی اور دوسری روحانی۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ خدا کے اس دسترخوان سے کون کون سی نعمتیں چنتے ہیں، کیا کیا چنتے ہیں، اللہ کے اس دسترخوان سے آپ کیا لیتے ہیں۔ تو آپ کے چوتھے امام کا فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں تمہارا عید کا دن خود بتا دیتا ہے کہ تمہارے یہ 30 دن کی مشقت، 30 دن کی ریاضت قبول ہوئی ہے یا نہیں قبول ہوئی۔ تو پوچھا مولا عید کے دن کیسے پتہ چلے گا؟ کہ اگر روزے عید کے دن تم اللہ کی اطاعت میں کوتاہی نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت میں کمی نہیں کرتے، اور جیسے تم رمضان کے ایام میں خدا سے مربوط تھے، خدا سے جڑے ہوئے تھے، اگر عید والے دن بھی تم اللہ سے اسی طرح جڑے رہو گے تو اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ تمہارے روزے قبول ہیں۔ لیکن اگر عید والے دن آپ کی روٹین ٹوٹل چینج ہو جائے، یکسر چینج ہو جائے، عید کے دن آپ کو خیال ہی نہ رہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے، عید کے دن تیاری ہو، میری اکثر بچیاں ہیں وہ نیل پالش وغیرہ لگا لیتی ہیں، اور جب وہ نیل پالش لگا لیتی ہیں تو پھر بہت خوبصورت بہانہ ان کے پاس ہوتا ہے کہ وضو کیسے کریں۔ تو میری جان، یہ عید کا دن آپ کے امتحان کا دن ہے، یہ عید کا دن آپ کے یہ جو رزلٹ ڈے ہے کہ آپ کے جو 30 دن کے روزے ہیں خدا کی بارگاہ میں کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں۔ کیا آپ چند منٹس کی ظاہری تعریف کے لیے اس معنوی لذت کو جو عید کے دن اللہ نے تحفوں کا انبار آپ کے لیے لگایا ہوتا ہے، وہ آپ چند چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اور آپ غور کر کے دیکھیں، ہم میں سے 70% مسلمز جو ہیں، مسلمان ہیں، ان کی عید کے دن کی نماز فجر قضا ہو جاتی ہے، کیونکہ لیٹ نائٹ جب وہ جاگتے ہیں، راتوں کو مارکیٹس میں جاتے ہیں، اور میری بچیاں رات کو جو مہندیاں لگا لگا کے، بیٹا منع نہیں ہے، لگاؤ، یہ تمہارے لگانے کے دن ہیں، اپنے آپ کو مزین کرنے کے دن ہیں، خوبصورت لگنے کا دن ہے عید کا۔ لیکن اس عید کے دن اگر خدا کی نافرمانی ہو جائے، تیار ہو کر اپنے لیے تیار ہوئی ہو نا، پھر خود دیکھو، اپنی فیملی کے لیے تیار ہوئی ہو تو ان کو دکھاؤ، لیکن تیار ہو کر ادھر ادھر، اور پھر اس کے بعد بے حجابی، اور پھر اس کے بعد مزین ہو کر اپنے چہرے کو کھلا رکھنا، تو پھر سیدھا سیدھا آپ نے عید والے دن اللہ کو کہہ دیا کہ بارے الہ السلام علیکم، خدا حافظ، جو تو رحمتیں اور جو نعمتوں کی برسات ہم پہ کرنا چاہتا تھا، بس اللہ بڑے لے لیے ہم نے رمضان میں یہ سارے تیرے تحفے، بس اب عید کا دن ہمارا ہے، اب ہمیں پھرنے دیں، ہمیں گھومنے دیں، ہمیں اپنی نافرمانی کرنے دیں۔ تو برائے مہربانی اس عید کو باقی عیدوں سے مختلف آپ نے کرنا ہے۔ وعدہ کیجیے مجھ سے کہ اس دفعہ آپ عید پر اور چاند رات پر اعمال کریں گے، اس دفعہ آپ دعائے ندبہ پڑھیں گے، نماز فجر کے بعد عید مبارک کہنے کے لیے اس امام کے لیے خود کو آمادہ کریں گے جسے کوئی عید مبارک نہیں کہتا، جسے کوئی روزہ عید یاد نہیں کرتا، وہ عید کے دن بھی تنہا ہوتا ہے، وہ عید کے دن بھی اکیلا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو ہر عید کے اعمالوں میں دعائے ندبہ شامل ہے، عید چاہے وہ عید الفطر ہو، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو۔ جب پوچھا کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے اعمالوں میں دعائے ندبہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، تو مجھے آیت اللہ بہجت کا وہ جملہ یاد آ گیا کہ تم میں سے کسی ماں کا بیٹا پردیس میں ہے کہ جس کو کافی مدت سے نہ دیکھا ہو، کافی دنوں سے نہ دیکھا ہو۔ آپ میں سے جو بہنیں بیٹھی ہیں اور جو سن رہی ہیں اس وقت، یا جو باپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بتائیے کہ جوان بیٹا آپ کا پردیس میں ہو اور عید آ جائے تو آپ کے اندر کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں، آپ کے اندر کی احساسات کیا ہوتے ہیں کہ آپ کو کثرت کے ساتھ عید کے دن وہ بچہ یاد آتا ہے جو آپ سے دور ہوتا ہے،
چاہے آپ کے 4 بچے 3 بچے گھر میں موجود ہوں، مگر جو نہیں ہوتا آپ کو وہ یاد آتا ہے۔ اور آپ سچ بتائیے گا، اس میں کوئی مطلب وہ غلط بیانی سے نہ کیجیے گا کہ آپ رات کو بھی اس کو فون کرتے ہیں، چاند رات کو بھی فون کرتے ہیں، عید والے دن بھی فون کرتے ہیں، آپ اس کو کئی دفعہ پوچھتی ہیں نماز پڑھ کے آگے، بیٹا کپڑے کون سے پہنے، بیٹا تصویر بھیجو، بیٹا کیا یہ کیا ہو جاتا ہے آپ کو عید کے دن؟ تو آپ نے کہا کیونکہ خوشی کا دن ہے، اس دن اگر اپنے دور ہوں تو پھر دل چاہتا ہے کہ اس کو پیغام ایسے بھیجیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ وہ آپ کے قریب ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے، کیا یوسف زہرا کو ہم عید کے دن یاد کرتے ہیں؟ کیا عید کے دن ایک دفعہ بھی ہم مولا کو کھڑے ہو کر سلام کر کے کہتے کہ مولا عید مبارک؟ مولا آج آپ عید کے دن، وہ تنہا امام ہیں جو 1180-82 سالوں سے تنہا ہیں، اکیلے ہیں۔ کبھی عید کربلا میں مناتے ہیں، کبھی عید بقیہ میں مناتے ہیں، کبھی روضہ رسول کے سامنے مناتے ہیں، منتظر ہوتے ہیں آپ کی دعائے ندبہ کے۔ جب آپ دعائے ندبہ پڑھتے ہیں، جب آپ دعائے عہد پڑھتے ہیں، تو اصل میں آپ اس امام کو یاد کر کے بتاتے ہیں کہ مولا آپ گھبرائیے گا نہیں، مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، مولا اگر آپ دور ہیں تو ہم تو آپ سے دور نہیں ہیں، ہماری خوشیاں، ہمارے غم، ہماری ہر چیز آپ کے ساتھ مربوط ہے۔ تو اس دفعہ آپ نے عید پر انشاءاللہ تعالی باقی عیدوں سے مختلف رکھنا ہے اپنی عید کو، باقی عیدوں سے علیحدہ کرنا ہے، اور اپنے وقت کے امام کو اس دفعہ عید پر اتنے دل سے یاد کیجیے گا کہ یہ آخری عید ہو امام کے بغیر، یہ امام کے بغیر ہماری آخری عید ہو، اور امام جو ہیں وہ اگلی عید الاضحیٰ پہ ہمارے ساتھ ہوں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ حج کے میدان میں بھی، میدان عرفات میں بھی آپ کا جو وقت کا امام ہے وہ آتے ضرور ہیں، اور حج کی جتنی میزبانی ہے وہ آپ کے وقت کے امام کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ برائے تاجیل ظہور امام بلند تر صلوات وعلی محمد۔ بہرحال مولا جو ہے یہ ہماری دعا کو قبول و منظور فرمائے، اور یہ امام کے جو ہے وہ غیبت میں آخری عید ہو، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ حج کی بات آ گئی تو آج کی جو دعا ہے وہ بھی میں نے جو نکالی ہے وہ دعا حج سے ملتی جلتی دعا ہے، اور اس دعا کو پڑھنے سے جو ہے پروردگار عالم حج کی سعادت جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس حج کے وسائل نہیں ہیں، اس دفعہ حج بھی مشروط ہے، اور دعا کیجئے کہ حج ہو جائے، کیونکہ حج ہوگا، اس کے انتظامات ہوں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اربعین بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ اگر حج کو موقوف کر دیا گیا تو پھر اربعین کو بھی مشروط کر دیں گے وہ حج کے ساتھ۔ دعا کیجئے کہ جو حج کی نیتیں کر کے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور جو عشق امام حسین میں اربعین کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اربعین امام حسین کو بھی ہم پر آسان فرمائے۔ تو بہرحال کوئی دعا قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعا آپ سب آمین ضرور کہا کیجئے، ہو سکتا ہے آپ سب کی آمین مجھ گناہگار کی دعا پر بھی جو ہے وہ قبولیت کی مہر لگا دے۔ تو آج جو ہماری دعا ہے، قرآن پاک میں یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مروی ہے۔ یہ دعا ان دونوں نے کی ہے، اور اس میں جمع کا صیغہ ہے ہمیشہ کی طرح، لیکن آج جو ہم دعا پڑھ رہے ہیں یہ دعا جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو جو ہے ہم نے 127 آیت بھی ہے اس کی، لیکن وہ 127 جو آیت ہے اس کو آپ نارملی پڑھتے رہتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اکثر آپ کی دعاؤں میں بھی وہ 127 جو آیت نمبر ہے وہ آپ کی دعا میں شامل رہتی ہے، وہ ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ آپ کو آتی ہے۔ اب ہم جو ہے آیت نمبر 128 کو ہم آج اپنا جو ہے وہ موضوع بنا رہے ہیں، اور اس آیت میں جو ہے وہ پروردگار عالم سے جو ہے آپ دعا کریں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت پڑھ کر اگر آپ حج کے لیے دعا مانگے تو اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور حج کے لیے سورہ حج کا پڑھنا بھی جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے۔ اگر آپ سورہ حج کی جو ہے وہ تلاوت کریں 10 دفعہ پڑھ کر، اور ایک روایت میں بھی یہ بھی لکھا ہے کہ آپ 10 مرتبہ سورہ حج کو پڑھیں، اور پانی پہ دم کر کر کسی لباس، جو نیا لباس آپ ایک سلوائیں، اور اس نئے لباس پر اس پانی کے چھٹے ڈال کر اور اس لباس کو سکھا کر اور پیک کر کے رکھ دیں، تو انشاءاللہ
آپ کو یہ لباس ود ان ایئر 1 سال کے اندر حج کے موقع پر پہننے کی اللہ سعادت عطا فرماتا ہے. تو یہ بہت زبردست قسم کا ایک ٹوٹکا ہے, ایک عمل ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرنے والا ہے. دیکھیے جیسے کہ ہم مسلسل قرآن کے معجزات پہ ڈسکشن کر رہے ہیں, اور ہاں یاد رکھیے گا حج پر اور زیارات پر خرچ کرتے ہوئے گھبرائیے گا نہیں, کیونکہ یہ آپ اپنے پیسوں سے نہیں کر رہے ہوتے, یہ آپ اپنا مال خرچ نہیں کر رہے ہوتے, یہ آپ میرا مطلب یہ میں کیا کہوں کہ یہ ایکسپیرینس بھی ہے میرا, اور یہ آج کی کلاس میں آپ کو بتاؤں کہ 1 سال کے اندر جو اماؤنٹ آپ نے خرچ کی ہوتی ہے وہ آپ کو واپس مل جاتی ہے. اب کہاں سے ملتی ہے, کہاں سے آتا ہے پروفٹ ہوتا ہے, کہاں سے آپ کے پاس وہ پیسے واپس آ جاتے ہیں, کمیٹی نکلتی ہے, پرائز بانڈ نکلتا ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن اتنا مجھے ضرور پتا ہے کہ جو پیسے آپ ان مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ آپ کو اللہ تعالیٰ 1 سال کے اندر لوٹا دیتا ہے. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 ہے, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بہت ہی پیاری آیت ہے, اس کو آپ نے جو ہے وہ لکھ کر پڑھنا بھی ہے, اور خوبصورت آیت ہے. اس کے اندر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پالنے والے, اے میرے رب, ہمیں قرار دے مسلمین میں سے, اپنا فرما بردار ہمیں قرار دے, مسلمان ہمیں اپنا فرما بردار قرار دے, نہ کہ اپنا نافرمان قرار دے, ومن ذریاتنا, اور میری ذریت کو بھی. یہ کمال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ انہوں نے اپنی ہر دعا کے اندر اپنی نسل کی دعا ضرور مانگی ہے. آپ یہ نہ سوچئے کہ اگر میں سیدھے راستے پہ چل رہی ہوں اور میں ٹھیک ہوں اور میں پردہ کر رہی ہوں اور میں نماز پڑھتی ہوں اور میں سب کچھ کر رہی ہوں, اور میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ میرے بچے پڑھیں نہ پڑھیں, بس میں نے ان کو سمجھا دیا, میں نے انہیں کہہ دیا بس بھائی بڑے ہو گئے ہیں, اب تو جو ان کا دل چاہے کریں, جو ان کا دل چاہے ہو, میں تو یہ بالغ ہو گئے ہیں, اب یہ جانے اور ان کا اللہ جانے. تو پلیز اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر دعا میں اپنے بچوں کی دعا, اپنے نسل کی دعا مانگ کر آپ کو یہ ترغیب دی ہے کہ اپنے بچوں کی اصلاح کی ذمہ داری آپ پر ہے. آپ نے کہنا نہیں چھوڑنا, آپ نے کہنا ترک نہیں کرنا. میں 10 چادریں اڑ کے بیٹھی ہوئی, اور اگر میرے اولاد, میری نسل, میرے بچے بے حجاب ہیں, بے پردہ ہیں, تو پھر جواب دے مجھے ہونا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں, کہ اللہ پوچھے گا کہ یہ تربیت کی ہے تم نے, یہ اپنے بچوں کو بتایا ہے. تو بہرحال اصلاح کی دعا, وہ جو نماز میں نے آپ کو بتائی تھی بچوں کی اصلاح کے لیے, وہ بھی آپ جو ہے وہ اپنی نماز میں شامل کریں. اور بچوں سے بھی درخواست کروں گی کہ وہ بھی اپنے والدین کے لیے, ان کی صحت اور سلامتی کے لیے جو ہے وہ بچے بھی ضرور دعا کریں, کیونکہ جب بچے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صحت اور تندرستی اور زندگی عطا فرماتا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ ذریاتنا کا مطلب یہ ہے کہ میری اولاد کو جو ہے وہ بھی تو اپنا فرما بردار بنا, اور ایک ایسی امت جو ہے وہ ایک ایسی امت دے جو کہ تیری فرما بردار ہو, تیری تابع ہو, تیرے کام کرے, اور ہمیں ایسی امت بنا دے کہ جو تیرے کاموں میں اپنے ٹائم کو اسپینڈ کرے, تیرے کام جو ہیں کام تیرے ہوں, کرنے والے ہم ہوں. یعنی ہمیں ایسا بنا دے کہ جو تیرے کام اور تیری فرما برداری کے اندر زندگی گزاریں. اور اس کے بعد بہت پیاری دعا, وَآرِنَا مَنَاسِكْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا, اور ہمیں حج کے مناسک کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں حج کی جگہیں دکھا. خدا آپ کو لے کر جائے, اللہ آپ کو وہ جگہ دکھائے, اور پروردگار عالم جو ہے وہ آپ کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو جنت البقیہ, آپ کو مدینہ منورہ کی جو سڑکیں ہیں, گلیاں ہیں, میں اکثر اپنی مجلسوں میں بھی کہا کرتی ہوں, جیسے آپ کربلا جانے کے لیے دعا کرتے ہیں, ایسے آپ مدینہ جانے کے لیے بھی دعا کیا کیجئے. ایسے آپ کعبہ جو ہے اس کے راستوں سے مانوس ہو جائیے, اتنی دفعہ جائیے کہ آپ کو مکہ کی گلیاں رٹ جائیں, کہ جب آپ کا مولا ظہور کرے تو آپ کو کسی سے ایڈریس پوچھنا نہ پڑے, آپ کو کسی سے راستہ نہ پوچھنا پڑے, آپ آنکھ بند کر کے سیدھا خانہ کعبہ پہنچ جائیں, کیونکہ آپ کے مولا نے آنا وہیں ہے, اور آپ نے بھی وہیں پر ان کی نصرت کے لیے پہنچنا ہے. تو آپ ان راستوں سے مانوس ہو جائیں. اور مدینہ تو ویسے ہی جو ہے وہ شہر رسول ہے, قربان جائیں ہماری 1000 جانیں, ہماری 1,00,000 جانیں, ہماری اولاد, ہمارے والدین, ہمارے بچے, یا رسول اللہ آپ پر فدا. وہ گلیاں
کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن مجتبیٰ امام حسین کو اپنے دوش پہ سوار کروا کر گلیوں میں ان کا تعارف کروایا کرتے تھے، ان گلیوں سے مانوس ہو جائیں۔ اور مدینے میں تو جا کر ایک عشق کی انتہا ہوتی ہے، اللہ آپ کو لے کر جائے مدینہ۔ اور مجھے یہاں پر وہ جو ایک شعر ہے نعت کا، وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سوٹ کرے گا کہ میں تیری گلی میں پہنچ کر بھی نہ قدم بڑھاؤں میں کیا کروں، میں تیری گلی میں پہنچ کے بھی نہ قدم بڑھاؤں میں کیا کروں، یہی سوچتا ہوں میں دم بدم یہاں تیرا نقش قدم نہ ہو۔ کہ پتہ نہیں کون سی گلی میں کس جگہ پر آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہوں، اللہ جانے کون سی گلی میں مولا متقیان کے قدموں کے نقش پا ہوں، اور کون سی گلیوں میں امام حسن مجتبیٰ و امام حسین علیہ السلام بچپن میں کھیلے ہوں۔ تو بہرحال دعا کیجیے کہ اللہ آپ کو ان تمام مقامات مقدسہ کی زیارت کروائے۔ تو یہاں پہ بھی آپ وہی دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے پالنے والے، اے میرے اللہ، ہمیں وہ مقامات دکھا کہ جو حج کے مقامات ہیں، ہمیں عرفات کا میدان دکھا، ہمیں منی دکھا، ہمیں مزدلفہ دکھا، ہمیں وہ جگہیں دکھا کہ جو حج کی جگہیں ہیں، وتب علینا، اور ہم سب کو معاف بھی فرما۔ کیوں معاف فرما؟ ریزن کیا اللہ کیوں ہمیں معاف کرے؟ تو آپ نے کہا انک انت التواب، کہ بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے، تو جو ہے رب العزت تو معاف فرمانے والا، تو ہم گناہ گاروں کے آنسوؤں کا منتظر ہے۔ اللہ فرماتا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بہت زیادہ توبہ چاہتا بھی نہیں ہے کہ آپ 10 ہزار تسبیحاں پڑھ کر استغفر اللہ کی خدا کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں۔ اللہ کہتا ہے مجھے تو تمہاری آنکھ سے گرا ہوا مکھی کے پر کے برابر کا ایک آنسو، آپ نے دیکھا ہے کبھی مکھی کا پر، اس کے برابر کا ایک آنسو جو ندامت سے تمہاری آنکھ سے بہتا ہے، اگر وہ ایک آنسو اور تمہاری آنکھ نم ہو جائے تو میں پہاڑ جیسے گناہ بخش دیتا ہوں۔ اگر عرب کے ریگستان کی جو انہوں نے مثال دی تھی کہ عرب کے ریگستان میں ریت کے جتنے ذرے ہیں، اگر اتنے گناہ بھی کسی شخص کے ہوں گے تو اللہ اس ایک آنسو کے قطرے کے عوض اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ تو انک انت التواب، بے شک اے میرے رب تو تواب ہے، اور اس کے بعد الرحیم، اور بے شک تو رحم کرنے والا ہے۔ یہ آخری اشرہ چل رہا ہے، آتش جہنم سے جو ہے مغفرت کا اشرہ، آتش جہنم سے بچاؤ کا اشرہ۔ اس میں آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، اس میں آپ نے اس دعا کو جو ہے وہ بار بار ریپیٹ کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اور ہماری ذریت کو فرما بردار بنائے، اپنے راستے پر چلنے والا بنائے، اور ہمیں جو ہے وہ مقامات مقدسہ کا زوار بنائے، زیارت کروائے، حاجی کروائے۔ حج، اور میری بات یاد رکھیے گا کہ حج جو ہے وہ نام تبدیل کرنے کا نام نہیں ہے کہ آپ حج کر کے آئیں اور اپنے نام کے ساتھ حاجی لگوا دیں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ کربلا جاتے ہیں، واپس آتے تو نام بدل جاتا ہے، پھر وہ زوار لکھ لیتے ہیں اپنے نام کے ساتھ۔ تو بات یہ ہے کہ زوار ٹریول کرنے سے نہیں بنتا، زائر سفر کرنے سے نہیں بنتا۔ زائر تب بنتا ہے کہ جب اگلا کہے کہ جب سے یہ کربلا سے آیا ہے بدلا ہوا لگ رہا ہے، جب سے یہ حج کر کے آیا ہے اس کا کردار بدلا ہوا لگ رہا ہے۔ جب آپ کا کردار خود گواہی دے اور لوگ آپ کو زوار کہنا شروع ہو جائیں تو پھر پتہ چلے گا کہ ہاں آپ کی زیارت قبول ہے۔ لوگ کردار بدلتے نہیں ہیں، نیم پلیٹ بدل دیتے ہیں، الحاج فلاں، حاجی صاحب فلاں۔ تو بہرحال ناموں پر جو ہے وہ فوکس کم کیجئے، اعمال پر فوکس زیادہ کیجئے۔ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 128 آج کی ہماری آیت ہے، اور اس سے پہلے والی جو 127 ہے اگر اس کو بھی ساتھ میں شامل کر لیں گے تو وہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے میرے اللہ میری یہ جو دعا ہے، یہ جو ہماری خدمت ہے، یہ جو ہمارا کام ہے، اس کو قبول و منظور فرما، کہ بے شک تو سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے، کہ بے شک تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے 4 جو ہیں اسماء الحسنہ ہیں، السمیع، العلیم، التواب، الرحیم۔ یہ 4 نام اس ایک اس میں ہیں، اور مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی اسم اعظم ہو سکتا ہے اس میں کوئی بڑا جو نام ہو، اور آپ کو تو قرآن میں 99 صفات ملتی ہیں، مگر کمال یہ ہے کہ ان 99 صفات کو مولا متقیان نے 1000 میں بیان کر دیا۔ اور اگر آپ جوشن کبیر پڑھیے
تو جوشن کبیر میں اللہ تعالیٰ کے 1000 اسماء الحسنہ ہیں، اور یہ 1000 نام مولائے متقیان نے اللہ تعالیٰ کے بیان فرمائے ہیں۔ پتہ چلا جسے خدا سے معرفت ہو جائے، جسے خدا سے لگن لگ جائے، پھر وہ ایک ایک نام کے اندر سے 100 صفات نکال لیتا ہے۔ اور یہ کمال سوائے امام المتقین علی ابن ابی طالب کے اور کسی میں یہ کمال نہیں ہے کہ جس نے خدا کی صفات کو اتنا ڈیٹیلڈ اور اتنا کھل کر اور اتنا اچھے طریقے سے بیان کیا ہے۔ تو یہ آج کی ہماری جو دعا ہے، امید کرتی ہوں کہ یہ دعا آپ لوگ جو ہے وہ اپنے قنوت میں شامل کریں گے، اور یہ دعا قنوت میں شامل کرنے کے قابل ہے۔ حج کے لیے دعا ضرور کریں، اور حج جو ہے وہ آپ کا واجب عمل ہے۔ جس سال بھی اب اور لیکن ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حج ہے وہ مستحقین مطلب جن کے پاس نہیں ہے ان سے اللہ پوچھے گا بھی نہیں، اللہ صرف ان سے پوچھے گا جنہیں اس نے دیا ہے، جن کے پاس مال ہے۔ اور حج واجب بھی ان پر ہے کہ جن کے پاس مال و متاع موجود ہے۔ اور اگر آپ میں سے کسی کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اور آپ ان کی جو وراثت ہے اس کا بٹوارہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ میں لوں گا، مکان میں لوں گا، دکان تم لوگے، گھر تم لوگے، یہ ساری چیزیں تو نیچرلی ہماری زندگیوں میں شامل ہیں، تو آپ سے درخواست کروں گی کہ اس سے پہلے کہ آپ ان کی جائیداد بانٹ کر خود امیر ہوں، اپنے پاس سب کچھ رکھیں۔ بے شک وارث آپ ہی ہیں، آپ ہی ان کے وارث ہیں، لیکن آپ پر واجب ہے کہ اگر آپ کے والد یا والدہ نے حج نہیں کیا ہے تو ان کی رقم سے سب سے پہلے آپ حج کی اماؤنٹ نکال کر کسی کو حج بدل کے طور پر آپ ان کے بھجوا سکتے ہیں، اور آپ کو بھجوانا پڑے گا، لازمی ہے آپ پر۔ اگر آپ نہیں بھجوائیں گے تو پھر اللہ کو جواب دہ ہیں آپ، کیونکہ بعض والدین جو ہیں وہ اولاد کی پرورش میں اس قدر محو ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے واجبات بھول جاتے ہیں۔ تو میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گی، برائے مہربانی آپ میں سے جس کے پاس جب پیسہ آئے آپ پر حج واجب ہو جاتا ہے۔ اور ہاں ایک اور بات بتا دوں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ واجب تب کر دیتا ہے جب آپ کے پاس گورنمنٹ کے حج کے پیسے ہوں، پرائیویٹ حج کے نہیں۔ مطلب آپ کہیں گے جی 10 لاکھ ہوں گے تو میں جاؤں گا۔ عام حج جو منیمم حج ہے اگر 5 لاکھ، 5.5 لاکھ، 6 لاکھ میں ہوتا ہے، جس وقت بھی منیمم پیسے آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ پہ حج واجب ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ اپنے جو واجبات ہیں ان کو خود ادا کر کے جائیے، تاکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اس مشقت میں نہ پڑیں اور آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں سرخ رو ہو جائیں کہ آپ اپنے سارے کام خود کر کر آئے ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا جو میسج تھا، اور آج کا جو ہمارا وہ تھا دعا تھی، اور آج کی جو ایک ترغیب تھی کہ حج کے لیے ہم نے جانا ہے۔ میں مسلسل لیکچرز میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں ڈسکس کروں کہ وہ کون سے عمل ہیں جو ہماری دعاؤں کے رد ہونے کا سبب ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی مجھے اگر میرے ذہن میں رہا تو پھر میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، جو مولا متقیان دعائے کمیل میں کہتے ہیں نا کہ اللہ مجھ سے وہ چیزیں دور کر دے جو میری دعاؤں کے رد ہونے کا باعث ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالی کل ہم ڈسکس کریں گے۔ اور آج ہمارا جو اللہ کا اسم مبارک ہے، اللہ کا نام ہے، وہ نام ہے بہت ہی خوبصورت، جو اللہ کا نام ہے الولیو۔ الوالیو بھی اس کو پڑھتے ہیں اور ولیو بھی پڑھتے ہیں، یہ دونوں جو ہیں اس کا مطلب ہے کارساز۔ کارساز کا مطلب کیا؟ کام بنانے والا، والیو۔ اللہ تعالیٰ والی ہے، اللہ تعالیٰ وارث ہے، اللہ سرپرست ہے، اللہ کارساز ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے کل بھی عرض کیا تھا کہ آپ یا والیو بھی پڑھ سکتے ہیں اور الوالیو بھی پڑھ سکتے ہیں، ڈیپینڈ آن یو کہ آپ اس کو کس لیے اور کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ اور کارساز کا مطلب یہ ہے کہ جو بگڑے ہوئے کام ہیں، جو پریشان کن کام ہیں، جو آپ کے ہاتھوں سے کام نکل گئے ہیں، جس میں آپ بے بس ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یا والیو کہہ لیجئے۔ تو جب آپ والیو کہہ کر پکاریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کارساز، کہ اللہ آپ کا مددگار ہے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اور اس کو جو ہے وہ ناگہانی آفات اور بلیات سے بچنے کے لیے آپ اس کو اوپنلی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جب خاموش بیٹھے ہوں تو اللہ کا ذکر بہترین ذکر ہے، آپ اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کو اس کے ناموں سے پکاریے۔ اور اس کے بعد یہ انہوں نے بہت خوبصورت ایک لکھا ہوا ہے کہ اگر جو ہے وہ مطلب گھر میں یا دنیا، جیسے آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے، کرونا
بنا، تو اس کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ مٹی کا ایک کورا پیالہ لے لیں، جو مٹی کا پیالہ ہوتا ہے، اس پر اس کو الوالیوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لکھیں، پانی کے اوپر جو ہے وہ آپ پانی سے لکھ لیں، زعفران سے لکھ لیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، اور اس کو آپ 14 مرتبہ پانی کے پیالے کے چاروں طرف لکھ کر اس میں پانی ڈال کر وہ پانی جو ہے وہ آپ پی لیجئے، اور پی کر اور گھروں کے کونوں پہ بھی ہلکا ہلکا چھڑک دیجئے، تو جو وبا پھیلی ہوئی ہے یہ آپ کے گھر کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ اور اس کا بہت ہی جو وہ ایک اور امپیکٹ ہے کہ 47 ٹائم اس کو اگر آپ پڑھیں اور پڑھ کر نیت کریں کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کا حب، آپ کی محبت اور آپ کی عزت پیدا ہو جائے، تو یہ 47 ٹائم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو کشادہ کرتا ہے اور آپ کا وقار اور آپ کی عزت کو بلند کرتا ہے، آپ کی جو وقار اس کو لوگوں کے دلوں میں بڑھاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے جو نام ہیں، اللہ کے جو اسماء الحسنی ہیں، ان کو پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اسی لیے آپ نے غور کیا ہوگا کہ شبہائے قدر میں دعائے جوشن کبیر پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور جب آپ شبہائے قدر ابھی آپ نے 23 کے جو اعمال کیے ہیں اس میں بھی جوشن کبیر آپ نے پڑھی ہے، لیکن جب میں جوشن کبیر پڑھتی ہوں یا ذہن میں گزرتا ہے تو پھر مجھے مولا علی کا خیال ضرور آتا ہے کہ مولا علی نے خدا کو کتنی معرفت کے ساتھ بیان کیا ہے، کہ اللہ کی ایک ایک صفت کے مولا علی نے 100 صفات بیان کر دی ہیں، اللہ کی ایک ایک نام کے 100 معنی بیان کیے ہیں، اور ہر جو صیغہ ہے، جو لوگ عربی کے استاد بیٹھے، مجھے تو عربی نہیں آتی ہے، اور جو استاد بیٹھے وہ بتائیں گے کہ مولا نے ہر فارم کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ اور اگر آپ دعائے سحر پڑھتے ہوں، میرا خیال سے آپ میں سے بہت سے لوگ پڑھتے ہیں اور بہت سے لوگ نہیں پڑھتے ہیں، تو برائے مہربانی آپ دعائے سحر کو اگر آپ پڑھیے تو یہ دعا بہت خوبصورت دعا ہے، اللہم انی اسألک من بہائک باباہ وکل بہائک بہی۔ پھر یہ اگر آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ ایک ہی نام کو اللہ کے مولا علی نے کتنے حسین طریقے سے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، ایک ہی نام کو بے ابا ہو، بے ابا ہے، ابائے کا مطلب کوئی فارم ایسی نہیں ہے جو مولا علی نے چھوڑی ہے۔ تو آپ جو یہ ساری چیزیں ہیں ان کو پڑھنے کی جو ہے وہ عادت ڈالیے، کیونکہ جب آپ اللہ کے ناموں سے مانوس ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی اپنی صفات کے اثرات آپ کی ذات کے اندر انڈیلتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ جو دعائے سحر کی بھی بات کر رہی ہوں، ہم میں سے بہت سے گھر ہیں جہاں پہ مفقود ہو گئی ہے، کمی ہو گئی ہے دعائے سحر کی۔ میں اپنے اگر بات کروں تو ہمارے جو بزرگ ہوا کرتی تھیں، ہماری دادی خدا انہیں غریق رحمت کرے، جب ہم صبح سحری میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے تو ہمارے ذہن میں ایسا انہوں نے کانسیپٹ ڈال دیا تھا کہ اگر ہم دعائے سحر نہیں پڑھیں گے تو ہمارا روزہ ہی نہیں ہوگا، ہمارے وہ روزہ کامل ہی نہیں ہوگا، ہماری نیت ہی دعائے سحر ہوگی تو ہم کریں گے ورنہ نہیں۔ تو وہی عادت ابھی ہمیں پڑی ہوئی ہے، لیکن ہم اپنے بچوں میں وہ عادتیں اس طرح نہیں ڈال پا رہے ہیں جیسے ہمارے بزرگوں نے ہماری ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس درس کے اور اس لیکچر کے اور اس ٹائم کے ثواب میں ہمارے سب کے مرحومین کو شامل فرمائے، اور ہمارے ہر نیک عمل کا ثواب ہمارے مرحومین تک پہنچائے، اور ہمیں اپنے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ تو یہ جو اللہ کا آج ہم نے اسماء حسنہ جو ہم نے الوالیو جو ہم نے پڑھا ہے، اس کو اپنے ساتھ اپنی زندگیوں میں شامل کیجئے گا۔ 47 ٹائم نماز کے بعد پڑھ لیجئے، یا چلتے پھرتے پڑھیے، یا پھر آپ اگر وبا سے بچنا چاہتے ہیں تو کورے برتن پر لکھ کر اس کو جو ہے پانی کو پی لیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی ہیں، اس کی برکات ہیں اور اس کے فیوز ہیں۔ ٹھیک ہے، برائے تاجیل ظہور امام ایک مرتبہ مل کر بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ ہو گیا ہمارا جو ہے وہ اسماء الحسنی کا چیپٹر اس وقت جو کلوز کر رہے ہیں ہم، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم آج جو ایک خاص نماز ہے، میں آپ سے مسلسل ڈسکس کر رہی ہوں نمازوں کو، یہ تھوڑا سا آپ کو نوٹ کرنا پڑے گی کیونکہ تھوڑی ڈیفرنٹ نماز ہے، ہم لوگ مانوس نہیں ہیں اس نماز سے، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ اپنی زندگیوں میں اس نماز کو بھی شامل کیجئے۔ باقی نمازیں جو آپ روٹین میں پڑھ رہے ہیں وہ تو اس لیے میں ڈسکس نہیں کر رہی کہ آپ کو وہ آتی ہیں، ان کا طریقہ بھی آتا ہے اور بہت سی کتابوں میں بھی آپ کو وہ نمازیں مل جاتی ہوں گی، لیکن یہ وہ نمازیں ہیں جو میں مفاتی سے آپ کو ڈھونڈ کر لا کر دے رہی ہوں کہ جو آپ کو آئیں۔ نماز جعفر تیار کی کیونکہ جو مجھے خود لگتا تھا کہ اس میں تھوڑا سا مشکل آتی ہے، اس لیے میں نے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، کیونکہ وہ بھی نماز اکثیر اس کو لقب ملا ہے، اس لیے وہ میں نے ڈسکس کی تھی۔ آج کی جو نماز ہے اس کا نام ہی بہت انٹرسٹنگ ہے اور بہت مزیدار اس کا نام ہے، جس کا نام ہے نماز کن فیکون۔ کن فیکون کا لفظ سنا ہے آپ نے پہلے کہیں؟ کہاں بھلا؟ ہاں بتائیے، ایک سورت کے اینڈ پہ آتا ہے،
جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر ہم کام نہیں کرتے بلکہ ہم کہتے ہیں ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ہاں جی بالکل، اب آپ کو لکھنا پڑے گا نا، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی۔ ہاں آیا، یاد آیا؟ کون سی بھلا صورت ہے یہ؟ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کی آخری آیات میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم کام نہیں کرتے بلکہ ہم کہتے ہیں ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ صرف اللہ کی ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو آج ہم نماز آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں، یہ نماز کن فیکون کہلا رہی ہے، اور یہ نماز جو ہے کن فیکون، یہ ہمارے چھٹے امام سے نماز مروی ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ حاجات کی برابری کے لیے جو کام آپ کے ایسے کام جو کہ ہو نہیں رہے ہیں، مشکلات ہیں، اور مصائب اور مشکلات سے نجات کے لیے، اور اپنی جو اگر کوئی خاص مہم درپیش ہے اس مہم کی آسانی کے لیے، اور گناہوں کے استغفار کے لیے۔ یہ دعا جو ہے میں جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ بیان کروں گی، آپ نوٹ بھی کر لیجئے گا، اور اگر آپ میں سے کوئی میری بہن یا کوئی بھائی اس کو نیچے کمنٹ میں اس کے جو صورتیں ہیں وہ اگر آپ مینشن کر دیں گے تو یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا، اور لوگوں تک جو ہے وہ آسانی سے پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ظاہر ہے بہت سے لوگوں کے پاس پین نہیں ہے، کچھ ہماری آج فرسٹ ٹائم سن رہے ہوں گے، کوئی کہیں رستے میں جا رہے ہوں گے، تو آپ نیچے کمنٹس میں لکھ دیجئے گا تاکہ یہ جو آپ کی بات ہے یہ پریزرو ہو جائے۔ تو یہ جو نماز ہے بہت خوبصورت ہے، یہ 4 رکعت نماز ہے، ٹھیک ہے؟ اور 4 رکعت آپ نے کیسے پڑھنی ہے؟ اسی طرح 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ چھٹے امام سے یہ مروی ہے کہ جب کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، اور جو کتاب ہے وہ کتاب کا نام ہے نیہا بندی، اس میں مرقوم ہے کہ یہ نماز جو ہے وہ مہم ترین مشکلات اور مصائب میں آسانیوں کے لیے نماز ہے۔ تو آپ نے 2 رکعت کی نیت پہلے کرنی ہے، 2 رکعت کی نیت بعد میں کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں قربتاً اللہ، اور نماز کے بعد آپ دعا میں بتا دیجیے گا بار الہ میرا فلاں کام، میری فلاں مشکل جو ہے اس کو تو آسان فرما اللہ تعالیٰ، یہ میں نے نماز جو ہے اس مقصد کے لیے پڑھی ہے، رب العزت اس مقصد میں تو مجھے فتح و کامیابی عطا فرما، یا میں اپنے استغفار کے لیے اس کو پڑھ رہی ہوں۔ تو پھر آپ نے اس کو جو ہے وہ پہلی رکعت میں الحمد پڑھنا ہے، اور الحمد کے بعد سورہ جو مومنون ہے، اور سورہ مومنون کی آیت نمبر جو ہے وہ آپ نے 44 جو ہے اس کو پڑھنا ہے۔ سورہ مومنون، مومنون نہیں، سورہ مومن، سورہ مومن آیت نمبر 44، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی آیت ہے، اور آپ نے جب یہ آیت ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھ کر 100 مرتبہ رکوع میں جانا ہے، اور رکوع کے بعد آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 44، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے پڑھنی ہے، چھوٹی سی اس کو آیت ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری جو رکعت ہے اس میں آپ نے سورہ صف آیت نمبر 13 الحمد کے بعد پڑھنی ہے۔ سورہ الصف، صفات نہیں، الصف، اور اس کی آیت نمبر جو 13 ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، اس کو آپ نے آیت کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جب یہ آیت پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے نماز میں تشہد پڑھنا ہے، اور اپنی 2 رکعت کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور مکمل کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ 2 رکعت کی نیت کرنی ہے، اور دوبارہ 2 رکعت نیت پڑھ کر پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ شورا کی آیت نمبر 53، آیت نمبر جو 53 ہے، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فتح کی آیت نمبر پہلی جو آیت ہے، آیت نمبر 1، یہ 100 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، اور رکوع و سجود کر کے نماز کو کامل کرنا ہے، اور بغیر کسی سے گفتگو کیے، بغیر کسی سے بات کیے آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سجدے میں سر رکھنا ہے، اور سجدے میں سر رکھ کر جو سورہ بقرہ ہے اس کی آیت نمبر 285 جو ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ مشکل ہے نا تھوڑی سی، لیکن یہ مجرب بہت ہے۔ آیت نمبر 285، چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں، اور ان آیات کو جب آپ پڑھیں گے تو وہ بہت آسان جو آیتیں ہیں ان کو آپ پڑھیں، اور پڑھ کر جب آپ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے گا۔ اور اگر مجھے وقت ملا تو میں نیچے کمنٹس میں آیتیں بھی لکھ دوں گی تاکہ آپ کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے جو ہے وہ اس کے اوپر کوشش کروں گی کہ یہ مینشن کر دوں۔ دوبارہ میں آپ کو ایک دفعہ بتا دیتی ہوں کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد
سورہ مومن آیت نمبر 44 اور دوسری میں الصف آیت نمبر 13 100 دفعہ، اور جو پھر اس کے بعد تیسری رکعت ہوگی یعنی کہ دوسری دفعہ میں اس میں سورہ شورا کی جو آیت نمبر 53 اور اس کے بعد سورہ فتح کی آیت نمبر 1 اور پھر اینڈ پہ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ 100 دفعہ اور سجدے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 آپ نے جو ہے اس کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ یہ کن فیکون کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کہ جو آپ کا ناممکن ہو، اللہ تعالیٰ اس ذکر کے صدقے میں، اس نماز کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان کرے گا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو۔ تو نماز واحد ذریعہ ہے کہ جو آپ کو خدا تک پہنچاتا بھی ہے اور آپ کی مشکلات کو آسان بھی کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کے صدقے میں، اپنے ناموں کے صدقے میں اور عنایات کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان کرے گا۔ جب مشکل حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر زیادہ پڑھنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر آپ یہ 100 دفعہ والا میں نے اس لیے بتایا کہ یہ ایک طرح کا پورا ایک پیکج ہے، ایک پورا عمل ہے کہ جو آپ کی مشکلات کو آسان کرے گا۔ باقی آسان نمازیں تو ہم جو ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ مجھے کل میسیج میں آیا تھا کہ نماز سلمان فارسی کو ہم ڈسکس کریں، تو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ کل جو ہے اگر مجھے کوئی اور ٹیکنیکل سی نماز نہ نظر آئی تو پھر کل ہم نماز جناب سلمان فارسی کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ نماز شب کے لیے مجھے بہت سے میسیج آئے ہوئے ہیں آپ کے کہ نماز شب کو بھی ہم ڈسکس کریں، تو نماز شب کو بھی ہم کر سکتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ کل ہماری لاسٹ کلاس ہے اور اس میں ہم پھر جو ہے فردر مطلب جو ہے وہ کیا چیزیں ڈسکس کریں کیا نہ کریں۔ تو آپ لوگ سے درخواست کروں گی کہ کمنٹس میں ضرور مینشن کیجیے گا کہ فردر آپ کو اور کیا چیزیں چاہیے۔ انشاءاللہ وقت ملے گا کبھی مجھے تو پھر میں ساتھ میں کوئی لیکچر ریکارڈ کروا کر آپ کا جو ہے وہ ڈال دوں گی ان کے یوٹیوب پر تاکہ آپ تک وہ پہنچ جائے۔ لیکن معذرت کے ساتھ کیونکہ مجھے میرا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ ٹیچرز والا نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے میں بہت اچھے طریقے سے سمجھا نہ سکوں، پڑھا نہ سکوں، کیونکہ میں خود طفل مکتب ہوں، میں استاد نہیں ہوں۔ تو اگر اس میں کہیں سمجھانے میں بتانے میں اگر کہیں کوتاہی ہو تو پلیز آپ مجھے درگزر کیجیے گا، معاف کیجیے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میں کلاسز بہت کم لیتی ہوں کیونکہ مجھے خود لگتا ہے کہ میں ایک اچھی استاد نہیں ہوں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے کہ آپ ہم جیسے کم علموں کو اتنے شوق سے سن رہے ہیں، اور اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمارا لاسٹ والا ٹاپک اخلاقیات کا، جس کو ہم نے کل چھوڑا تھا، تھوڑا ٹیکنیکل تھا اس لیے میں نے آج اس کو تھوڑا لمبا کر دیا، آپ یہ نہ لیکن اس میں فارمز ڈیفرنٹ تھیں۔ کل ہم نے لہو و لہب کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، موسیقی، آلات موسیقی، گانا بجانا۔ آج ہم موسیقی ہی کی ایک فارم ہے غنا۔ غنا جو ہے یہ جو ہوتا ہے کیا ہے، کہتے کس کو ہیں اس کو؟ غنا جو ہے بیسکلی سر میں، لے میں کسی چیز کو بہت ہی خوبصورت انداز میں کر کر، اور اس کے اندر اس کی جو فقہی ڈیفینیشن ہے وہ آپ کو آیت اللہ سیستانی کی ویب سائٹ پہ بھی مل جائے گی، آیت اللہ بشیر نجفی اور رہبر معظم کی بھی ویب سائٹ پہ آپ کو ملے گی۔ لیکن میں آسان کر کے آپ کو بتاؤں، غنا سے مراد ایک ایسی ساؤنڈ، ایک ایسی آواز، ایک ایسا لہن، ایک ایسی آواز کہ جس کو آپ گلے کے اندر روک روک کر 2-3 دفعہ گھما کر اور پھر اس کو بالکل سر کی آواز میں نکالیں، تو اس سر کی آواز کو گلے سے نکالنا حرام ہے اور اس کا سننا حرام ہے۔ مطلب اس کا دونوں فارمز میں ہیں، یعنی جو پڑھ رہا ہے، جو گا رہا ہے وہ بھی حرام ہے، اور جو اس کو مزے لے لے کے سن رہا ہے وہ بھی حرام ہے۔ تو کل جو ہے وہ میرے کسی بھائی نے نیچے میسیج کیا تھا کہ جو ڈراموں میں بھی پیچھے گانے چل رہے ہوتے ہیں تو ان گانوں کا جو ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیے اس میں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں جو ہے وہ کوئی عالمہ نہیں ہوں، محقق نہیں ہوں، مفسرہ نہیں ہوں۔ میں نے پھر اپنے جو علماء ہیں ان سے رجوع کیا تھا، ابھی ان میں سے ایک کا مجھے جواب آیا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی توجہ ڈائلاگس پہ ہیں اور وہ جو بات وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر مرکوز رکھیں تو پھر آپ کا ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کو موسیقی کی نیت سے ساری توجہ آپ اس کے پیچھے چلتے ہوئے گانے کے اوپر مذکور کر رہے ہیں تو پھر اس میں اشکال ہے۔ تو یہ ان کا جواب ہے، میرا نہیں ہے، پلیز اس لیے مجھے معاف کیجیے گا۔ آگے اگر کوئی مزید جواب میرے پاس آتا ہے، کیونکہ میں نے 2-3 لوگوں کو سینڈ کیا تھا یہ سوال، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا میرے جو باجیاں جو مجھ سے
سے سوال پوچھتی ہیں انہیں پتہ ہے میری اس عادت کا کہ جب بھی وہ مجھ سے سوال کرتی ہیں تو میں ان کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے، میں چیک کر کے جواب دوں گی. میں توضیح کو کھولتی ہوں اور ساتھ اپنے کسی عالم دین سے 2-3 سے رجوع کرتی ہوں، پھر اس کے بعد کسی جواب کو آنسر دیتی ہوں، کیونکہ یہ احکام کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتی، احکام کے جوابوں کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتی، کیونکہ یہ اگر غلط دے دیا تو سارا آپ کا عمل، آپ کا کام جو ہے وہ غلط ہو جائے گا. تو بہرحال انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ اگر تو توجہ آپ کی ڈائلاگس پہ مذکور ہے، آپ باتیں سن رہے ہیں، پھر مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ ٹوٹلی میوزک کی طرف آپ کا دھیان ہے تو پھر اس میں اشکال ہے. ٹھیک ہے، بہرحال یہ ایک علیحدہ چیز ہو گئی. اب یہ چھٹے امام آپ کے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محمد بن مسلم نے 5ویں امام سے توثیق کی ہے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وعدہ فرمایا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی غنا حرام ہے، اس کا سننا، اس کے ذریعے پیسہ کمانا، اور اس کا مطلب صرف اچھی آواز ہی غنا نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آواز کو اس طرح گھما کر حلق سے بنانا کہ اس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے اندر ایک تھرل آئے اور لوگوں کے اندر ایک سرور کی کیفیت آنے لگے، تو اس سے جو ہے وہ آپ کا جو یہ پڑھنا اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ گناہ کبیرہ ہو جاتی ہیں. اب جیسے یعنی کہ 3 الف کی جیسے ساؤنڈ نکلے اور اس کو آ بریک کر کے آپ اگر بیان کریں تو اس کو ہم غنا میں کہیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کی آوازیں جو ہیں وہ پیدا کرنا غلط ہے. اور کل جو ہم بات کر رہے تھے موسیقی کی، تو اس میں یہ ایک بات تھی، آخر زمانہ کا جو سب سے بڑا عیب ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بری باتوں کو کیا بھی جائے گا اور معیوب بھی نہیں سمجھا جائے گا. ہم اکثر جو ہے وہ کام کرتے بھی ہیں اور معیوب بھی نہیں کرتے. اور میری بات یاد رکھیے، واحد ایک آلات موسیقی ہے، ایک آلہ موسیقی ہے جس کی اجازت اسلام دیتا ہے، اور وہ آلہ موسیقی دف ہے. اور دف بھی وہ کہ جس کے سائیڈوں پر گھنگرو نہ لگے ہوں، مطلب چھن چھن والی ساؤنڈ نہ ہو، صرف سنگل بیٹ کے ساتھ جب آپ دف بجائیں تو اس کی اجازت آپ کو ہے کہ آپ وہ بجا سکتے ہیں. ایک روایت ہے کہ آخر زمانہ کی نشانیوں میں کہا گیا کہ باجے بجتے رہیں گے، میوزک ہوتا رہے گا، اور کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس کو معیوب سمجھے اور اس کو منع کرے. اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ گلیوں، بازاروں، گھروں اور دکانوں میں اونچی آواز میں گانے گائے جائیں گے، اور کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ان کو منع کرے اور روکے اور کہے کہ یہ غلط ہے. کیوں نہیں کہے گا؟ کیونکہ وہ سب اتنے عادی ہو چکے ہوں گے اس میوزک کے کہ انہیں یہ چیز معیوب نہیں لگے گی. آپ خود دیکھ لیں، پہلے زمانے میں جو کام ہم لوگ کرتے تھے، ہمیں مثال دے دیتی ہوں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر گھر میں ماں، باپ اور بھائی بھی تشریف لا رہے ہیں تو ہم فوراً سر ڈھانک لیتے تھے، دوپٹہ اوڑھ لیتے تھے، کیونکہ ہمیں معیوب لگتا تھا کہ اگر ہم بغیر دوپٹے کے اپنے پیرنٹس کے سامنے بھی آئیں تو برا لگتا تھا. مگر اب آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ دوپٹہ ہی موقوف ہو گیا. اب تو الحمدللہ آپ ریڈی میڈ سوٹ بازار سے خرید کر گھر لا کر پہن نہیں سکتے ہیں. جب تک آپ اکثر کبھی ایمرجنسی پڑ جائے اور بازار سے آپ کو لانا پڑے تو سب سے پہلے آستینیں غائب ہوتی ہیں اس کی. آستینیں اندر کہیں انہوں نے ٹانک دی ہوتی ہیں کہ باجی اگر غیرت ہوگی تو جوڑ لینا گھر جا کر، ورنہ تو تم ایسے ہی پہن کے نکل لو. مطلب یہ دوپٹہ ہوتا نہیں اس کے ساتھ، یعنی کہ کم سے کم تر چیزیں ہوتی چلی جا رہی ہیں. اب مجھے بھی برا نہیں لگتا، معیوب نہیں لگتا، کیونکہ میں یوز ٹو ہو چکی ہوں ان سب چیزوں کو دیکھنے کی. تو ہم لوگ بے حس ہو گئے ہیں، ہم لوگ اندر فطرتاً بے حس ہو گئے ہیں. تو میری بات اگر بری لگے تو پلیز مجھے معاف کیجئے گا. تو انہوں نے کہا کہ حتیٰ کہ مقامات مقدسہ کے اندر جو شاپس ہیں، باہر آپ دیکھیں اکثر دکانیں ہیں، مدینہ میں، مکہ میں، کربلا میں، نجف میں، باہر کی سائڈ پہ جو دکانیں ہیں اس پہ اونچی آواز میں سیڈیز لگی ہوتی ہیں، تو پھر کوئی روکتا بھی نہیں. تو کہ یہ آخر الزمانہ کی نشانی ہے کہ آخر الزمانہ میں موسیقی اتنی عام ہو جائے گی کہ تم لوگ اس کے عادی ہو جاؤ گے اور تمہیں یہ معیوب نہیں لگے گی. آج ہمارا جو گھر ہے وہ اسی طرح جو ہے اس کے اندر تمام پرابلمز یہی آ گئی ہیں. تو اب جو ہم بات کر رہے ہیں لہو لہب کی اور غنا کی، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ پروردگار عالم نے حرام قرار دیا ہے. اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی ہے کہ جو ہم اس میں باتیں کر رہے ہیں، سورہ لقمان کی آیت نمبر 7، اس کو آپ نے نوٹ کر لیجئے اور گھر جا کے آپ نے اس کو دیکھنا ہے. اور کہا ہے کہ جب ہماری آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ غرور سے منہ پھیر لیتے ہیں.
ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. جب ہماری نشانیاں ان کے سامنے جاتی ہیں تو ان کے جو وہ غرور سے منہ پھیر لیتا ہے جیسا کہ اس نے سنا ہی نہیں, گویا اس کے دونوں کان سنگین ہیں اور وہ بہرا ہے. پس ایسے شخص کو دردناک عذاب کی بشارت دو. اب لوگوں نے کہا کہ اس میں تو گانے کا تذکرہ ہی نہیں ہے. گانے کا نہیں ہے, قرآن کی آیات کا تذکرہ ہے نا, لیکن ان کا کہ دونوں کان سنگین ہیں, اس کے دونوں کان بھاری ہیں, وہ بہرا ہو چکا ہے. حالانکہ وہ بہرا نہیں ہے, اس کے کانوں میں آواز آ رہی ہے. تو وہ بہرا, علماء نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے یہاں پہ سنگین سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جو اس کو قرآن کی تلاوت سننے سے روکتی ہیں. اس کا دھیان ہی بیچارے کا ادھر ادھر لگا ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کی. اب آپ ایمانداری سے بتائیں, اذانیں ہوتی رہتی ہیں, ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے ہینڈ فریز کو نکالتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے ٹی وی کی آواز کو ہلکا کرتے ہیں؟ ہم بہت کم, مطلب جو 55-50 سال کی باجیاں یا انکل ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہی. آپ لوگ کو تو عادت ہے, آپ شروع سے بند کرتے چلے آ رہے ہیں. آپ بند کر رہے ہیں تو کوئی کمال نہیں, کیونکہ آپ یوزڈ ہوئے ہیں اس چیز کے. لیکن کیا آپ کے بچے بھی بند کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے بچے بھی وہی کام کر رہے ہیں جو آپ کر رہے تھے؟ اگر نہیں کر رہے تو پھر آپ نے وہ چیز صحیح طور سے ڈیلیور نہیں کی. اسی لیے میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ ہمارے والدین, ہمارے فادرز, ہماری دادیاں, نانیاں بہت زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ نہیں تھیں, یونیورسٹیز, کالجز نہیں گئی تھیں, مگر دین کی قدروں کو انہوں نے ہماری جڑوں کے اندر انڈیل دیا, ہمیں سکھایا کہ یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں. اچھا, اب یہاں پر جو ہے نا وہ سوال کیا تو یحییٰ بن عباد نے بھی اسی آیت کے بارے میں سوال کیا کہ یہ آیت کیا ہے. تو انہوں نے کہا اس آیت سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید میں جو ہے وہ یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ کچھ لوگ جو باطل یا خدا کی یاد سے غافل کر دینے والا کلام خریدتے ہیں, تو وہ لوگ جو ایسی چیزیں خریدتے ہیں, ایسی چیزوں میں محو رہتے ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور اللہ کے جو یاد الہیہ سے دور کر دے, تو پھر ایسی چیزوں کا سننا, ایسی چیزوں کا اپلائی کرنا جو ہے وہ حرام ہے. تو اب یہاں پہ جو ہم مسلسل ڈسکشن کر رہے ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 30, اس کو اگر آپ پڑھیے گا تو سورہ حج کی آیت نمبر کیا ہے کہ قول و زور سے بچو, یعنی کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قول و زور سے یعنی کہ غنا سے بچو, ایسی چیزوں کے پاس نہ جاؤ کہ جس میں سرور ہو, جس کے اندر جو ہے وہ لہن ہو, جس کے اندر میوزک ہو, اور جس سے تمہارے جو ہے وہ اپنے حواس جو ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. اب میں نے کل عرض کیا تھا کہ غنا جو ہے, میوزک جو ہے, اس سے نفاق پیدا ہوتا ہے. اچھا جی, گانے کی محفل پر خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان گھروں میں نہ جاؤ جہاں پر تمہیں یقین ہو کہ یہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ گانے بجانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر سے اپنی رحمتیں اٹھا لی ہیں, ہے نا. ہمارے ہاں الحمدللہ جو رحمت, سب سے زیادہ رحمت جو ہوتی ہے, سب سے زیادہ جو برکت ہوتی ہے, اللہ نکاح کے وقت نازل فرماتا ہے. جب شادی کا وقت ہوتا ہے, جب آپ نکاح کر رہے ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرشتے معین فرماتا ہے کہ اپنے پروں کو پھیلاؤ اور ان کے لیے دعائے رحمت کرو کہ اللہ ان کی نسلوں میں مومن پیدا کرے, متقیوں کے امام پیدا کرے. اس وقت الحمدللہ وہاں اللہ رحمتوں کی تیاری کر رہا ہوتا ہے, یہاں ہم اپنی تیاری میں محو ہوتے ہیں, اور ہم جو ہے وہ اپنی خوشی کے موقعوں کو عذاب کا جو ہے وہ آماج کا بنا لیتے ہیں. اور یہاں پہ لکھا ہے کہ مت جاؤ, پھر بھجوا دیا کریں آپ سلامیاں جناب کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمت جو ہے وہ نازل نہیں فرماتا ہے. اور ایک حدیث ہے, جامع الاخبار کی حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ راگ میں گانے والا قبر سے اس طرح اٹھے گا کہ وہ اندھا ہوگا, بہرا ہوگا اور گونگا ہوگا, اور لوگ اس کو ان علامتوں سے پہچانیں گے کہ یا تو یہ سننے والا تھا یا تو یہ موسیقی جو ہے وہ گاتا تھا, اور گا کر جو ہے اپنی آواز کو راگ میں جو ہے وہ الاپتا تھا, اونچی آواز میں کرتا تھا. اچھا, اور یہ جو ہے نا یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے میں یہاں پہ آپ سے ڈسکس کروں گی کہ اس میں لکھا ہے کہ اچھی آواز میں قرآن پڑھنا, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن قرآن پڑھنے کے اندر اگر آپ اس کو ترنم میں لے آتے ہیں تو پھر وہ قرآن کا پڑھنا بھی حرام ہے. یہ بہت مشکل فلسفہ ہے, یہ اس کے لیے میں آپ سے کہوں گی کہ رجوع کریں اپنے کسی عالم دین سے, کیونکہ اس میں جو ہے وہ خوش الہانی اچھی آواز میں قرآن پڑھنا, خوش خوانی اور غنا دو الگ باتیں, یہ صاف لکھا ہے یہاں پہ حدیث میں پڑھ رہی ہوں اس کو, پلیز آپ یہ وسائل الشیعہ کتاب تجارت باب نمبر 27 ہے, اس کا میں ریفرنس
ریفرنس اس لیے دے رہی ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ کوئی پرابلم نہ ہو. اس میں سنیے گا کہ حدیث میں قیامت کے نزدیک آنے کی نشانیوں میں یہ بتایا گیا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو دنیاوی مقصد کے لیے حفظ کریں گے اور اسے آلات موسیقی کے ساتھ جو ہے وہ غنا کے طور پر پڑھیں گے, اور اللہ کے اور اس کے حبیب کے تذکرے کو بھی آلات کے ساتھ اور غنا کے ساتھ پڑھا جائے گا. تو آخر زمانہ آ گیا جناب, تیار ہو جائیے. اب ہم جو ہے وہ ذکر الہی کو بھی جو ہے وہ ترنم کے ساتھ, لے کے ساتھ, سر کے ساتھ جو ہے ہم پڑھتے ہیں, لیکن قرآن کو اچھے لہجے میں پڑھنا, خوش الہانی کے ساتھ پڑھنا, لہن داؤدی, حضرت داؤد کا لہن, حضرت داؤد کا لہجہ قرآن نے اس کی مثال دی, اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ حضرت داؤد جنت کے اندر اس قدر خوبصورت آواز میں اللہ کا ذکر کریں گے کہ جنتی لوگ ان کی آواز سے محصور ہو جائیں گے. لیکن جو کان دنیا میں موسیقی سننے کے عادی ہیں وہ کان ان کی آواز کو نہیں سن پائیں گے. اور کچھ کے اس کے بعد یہ ہے کہ شادی بیاہ میں پھر اب کیا کریں, فن بھی نہ کریں, مزہ بھی نہ کریں, شادیوں میں جو ہے وہ ہم گانے بھی نہ گائیں. اور پھر اس کے بعد ایک اور بات, میری ہاتھ جوڑ کر معذرت کے ساتھ میں ایک جملہ کہہ رہی ہوں کہ خاتون کا اکیلے تنہا, اجتماع میں نہیں, کورم میں نہیں, کورس میں نہیں, اکیلی عورت کا اکیلی آواز کے ساتھ سر میں پڑھنا حرام ہے, حرام ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی, آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے, جتنے بھی بڑے بڑے مرجع ہیں, رہبر معظم علی خامنائی ان کا فتویٰ ہے, آیت اللہ بشیر نجفی صاحب کا فتویٰ ہے کہ خاتون کی آواز نامحرموں کے کانوں میں اگر تنہا اکیلے اگر پڑھنا ہے تو کوئی 10-15 مل کے پڑھے, تاکہ کسی بھی خاتون کی آواز کو فرق پتہ نہ چلے کہ یہ فلاں کی ہے, یہ فلاں کی ہے, یہ فلاں کی. اور پھر اس کے بعد اہل بیت کا ذکر اس لے میں کیا جائے کہ اس پہ گانے کا گمان ہونے لگے, وہ بھی حرام ہے. یہ میری بات بری ضرور لگے گی, بہت سے میرے لسنرز کو یہ بات بری لگے گی, لیکن میں کیا کروں, آپ مجھے پلیز آپ نے مجھے معاف ضرور کرنا ہے اس بات پر کہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ فقہی مسائل کا نہیں پتہ ہوتا, جن کو نہیں آئیڈیا ہوتا, لیکن بعض ایسے ہیں جنہیں پتہ بھی ہوتا ہے اور وہ جان کے پڑھے ہوتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہم سننے والے بھی جو ہیں نا وہ بھی بہت مزے لیتے ہیں, ہم بھی بہت چسکے لیتے ہیں. جب کوئی جو ہے وہ اس قدر سر میں پڑھتا ہے تو ہم بھی کیا کرتے ہیں, ہم اپنی مجلسوں کو, اپنی جو مجلسیں ہیں, ہم نے میلاد اور مجلسوں میں فرق ہی نہیں رکھا ہوا, بہت معذرت کے ساتھ. ہم جو ہے وہ سنتے ہیں اور مزے سے سن رہے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ پھر پیسے بھی نکال کے ہم دے رہے ہوتے ہیں. اہل بیت کا ذکر ہے, آپ اس کے بعد خاموشی سے بھی دے سکتے ہیں, آپ اس کو دیجئے, اللہ کے نام پر, اہل بیت کے نام پر عطا کیجئے. لیکن ہاں میری پڑھنے والوں سے یہ درخواست ہے کہ موسیقی میں اور حمد میں اور نعت میں تھوڑا فرق ہونا چاہیے. اور جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکیلی سر کی آواز خواتین کی جو ہے وہ ویڈیوز بھی ہم اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور میں بہت اس چیز سے جو ہے اپسیٹ ہوتی ہوں کہ جب خواتین کے میلاد کی جو محفل کی جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں اور خواتین تیار ہو کر بیٹھی ہوتی ہیں اور اس کو آپ لوگ اپنے اپنے پیجز پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. تو جو کام آپ نے نیک کیا ہوا ہے, جو نیک کام کیا ہوا, آپ اس کو پبلک کر کے اس کو آپ ایک گناہ جاریہ بنا دیتے ہیں. جتنے لوگ اس پہ کلک کرتے ہیں, جتنے لوگ لائک کرتے ہیں, اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کا وہ کام عام ہوتا چلا جاتا ہے. اب یہاں پہ ایک سافٹ کارنر اسلام نے دیا ہے, اس کو میں ڈسکس کروں اور ختم کروں یہاں پر کہ کچھ جو فقی ہیں انہوں نے شادی کی محفلوں میں جو میوزک ہے, غنا ہے, گانا بجانا ہے, اس کو 3 شرائط کے ساتھ جائز قرار دیا ہے, 3 شرطوں کے ساتھ. یہ پڑھ رہی ہوں میں, اگر کہیں پہ کوئی مسٹیک ہو تو آپ جو ہے وہ مطلب میں فقہ بیان نہیں کر رہی, میں صرف اس کو ریڈ کر رہی ہوں, تو آپ یہ سن لیجئے. انہوں نے کہا کہ اول یہ کہ اس محفل میں کوئی مرد نہ ہو, مطلب اگر گانا ہے, کوئی شوق ہے اور آپ کے یہاں ہوتا ہے تو آپ نے کیا کوشش کرنی کہ اس محفل میں کوئی مرد نہ ہو. تو اب آپ جو ہے وہ عورتیں بیٹھی ہیں تو پھر آپ وہ گا لیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اس میں پھر یہی کہ موبائل پہ پھر ریکارڈنگ ہوگی, آپ کو کیا پتہ کہ میں جا کے اپنے بھائی کو سناؤں, میں اپنے شوہر کو سناؤں, پھر بات جو ہے وہ وہیں پر نکل جائے گی. پھر اس میں کہ چاہے وہ محرم ہی کیوں نہ ہو, آپ نے وہ کوشش کرنی کہ محفل میں کوئی مرد نہ ہو. دوسرا, گانا جو آپ گا رہے ہیں اس میں کوئی غلط چیز شامل نہ ہو, جیسے جھوٹ یا فحاشی اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوں. جیسے دعائیہ کلمات کے جو گانے ہوتے ہیں, اگر آپ
وہ گا رہے ہیں کہ جس کے اندر دعا ہے، جس کے اندر شادی کے جو موقع کے مناسبت سے جو گفتگو ہے اور بیسٹ وشز ہیں رشتہ داروں کو، وہ اس طرح کے گانے انہوں نے کہا ہوں، لیکن اس میں شرط کیا ہے کہ اس میں کوئی نامحرم نہ ہو، کوئی مرد اس کے اندر نہ ہو، اور تیسرا اس کے اندر آلات موسیقی جو ہے میوزک اور پھر ڈھیر ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر استعمال نہ ہو، اور اس میں پھر یہ وہی بات جو ہم پہلے کر چکے ہیں کہ دف ہونی چاہیے، آپ دف کو بجا سکتے ہیں، اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ اس میں گھنگرو نہ لگے ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھیے مشکل نہیں ہے. ہم لوگ ٹریڈیشن کے پیچھے اس قدر پاگل ہو گئے کہ ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا ہے. ہم روایات کے پیچھے دیوانے ہوئے ہیں کہ ہمیں شرعی چیزوں کی حیثیت کا اندازہ نہیں ہو رہا. باتیں تو آج کی تھوڑی کڑوی تھیں، لیکن ہم سب کے گھروں میں یہ ہو رہی ہیں. یہ سب کچھ کر کے پھر ہم کہیں اللہ رحمتیں نازل کر دے، اللہ برکتیں نازل کر دے. کیوں کرے اللہ؟ کیوں بھیجے؟ کیوں رحمتیں اتارے؟ جب ہم اپنی خوشیاں منانے پہ آتے تو ہم سب کچھ ہی بھول جاتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب غم کی محفلیں ہوتی ہیں اس میں تو ہم پوری شرع اور پابندی سب چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، تو خوشیوں میں ہم کیوں دیوانے ہو جاتے ہیں؟ خوشیوں میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ اس کا کرم ہوتا ہے کہ وہ گھروں کے اندر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے. تو آپ سے یہی درخواست ہے کہ اپنے گھروں کو پاک کریں، اور وہ اپنے گھروں کے اندر سے یہ جو تمام چیزیں ہیں ان کو آہستہ آہستہ، میں نہیں کہہ رہی کہ ایک دم سے نکال کے باہر پھینک دیں، تھوڑا تھوڑا کر کر آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو پاک کیجئے، کیونکہ ظہور قریب ہے، ظہور نزدیک است، ظہور ہونے والا ہے. تو اپنے گھروں کو اس طرح کر لیجئے کہ جب امام تشریف لائیں تو آپ کو امام کی بارگاہ میں شرمندگی نہ ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے، ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹنے والا بنائے، ہمیں دوسروں کے کاموں میں کر کے خوشی محسوس کرنے والا بنائے، اور ہمارے اس کام کو صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمیں ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ان دروس کو، ان لیکچرز کو ظہور امام سے متصل فرمائے، ہماری اس کاوش کو امام کے ظہور کے ساتھ متصل فرمائے، ہمیں ظہور کے راستے آسان کرنے والوں میں شمار فرمائے، اور یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.